لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرے بھی آپ نے لگا لیے، سبحان اللہ بھی آپ نے کہہ لیا۔ اب میں چند لمحوں کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، تو میری آرزو ہوگی کہ آپ کی ساری توجہ میری جانب ہو، تو جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے وہ پہنچا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ خاموش رہ اے دل، بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریموں میں۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی کافی ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد ہمیشہ۔ پنکھے بند نہ کر دیں، کوئی نہیں، میں تھوڑی سی گفتگو کرنے رکاوٹ پیدا کروں، چند لمحوں کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ صدیاں قبل ایک رات کے دامن میں میرے رسول اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس کو چھیڑے نہ، بس اس کو اللہ خیر۔ خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انسان کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور کی ولادت سے قبل انسان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ باپ کو صرف اس لیے گھر میں رکھا جاتا کہ یہ مزدوری کرنے کے کام آئے گا، ماں کو بیچ کر کے جو رقم ملتی وہ ترکے میں تقسیم کی جاتی، بیٹی پیدا ہوتی تھی کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ عرب کے لوگ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے بستر پہ رات گزار کے آئے۔ بہن کو اس لیے قتل کیا جاتا تھا کہ کل کو کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے گا۔ میرے رسول اس دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ماؤں کو بیچ کے رقم ترکے میں تقسیم کرنے والے سن لیں، جنت سدرۃ المنتہا سے اوپر تھی، میں نے کھینچ کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اب لازمی نہیں کہ ماں رابعہ بصری ہو تو قدموں کے نیچے جنت ہوگی، ماں گوہا تھاپنے والی کیوں نہ ہو، اولاد کی جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہا بہنوں کو اس ڈر سے قتل کرنے والے کہ کل کو کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے گا وہ سن لیں، جس نے اپنی دو بہنوں کی پرورش کی اور ان کو ان کے گھروں میں رخصت کر دیا، کہا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سن لیں، فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس دور کے اندر بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا، میرے رسول فرماتے ہیں مجھے تو عائشہ کے بستر پہ وحی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دور کے اندر غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ بغیر اجازت کے اگر آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا تو آقا اسے کوڑے مارتا۔ تو اتنا سرکش باغی اور متکبر ہو گیا ہے، تو نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ کہتا حضرت چمڑے کے جوتے تھے، خراب ہو جاتے، میں نے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیا۔ وہ کہتا نہیں تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اس بات پہ کوڑے برساتا۔ اس دور کے اندر بلال ابھی ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ بلال کا آقا آپ کو 2 کلو گندم دیتا ہے کہ اس کا آٹا تیار کرو۔ بلال کہتے ہیں سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھیں، شدت کا بخار تھا، میں نے چادر کی بکل ماری، مجھے نیند آ گئی۔ میرا آقا آیا، اس نے دیکھا کہ گندم اسی طرح پڑی ہے، آٹا تیار نہیں ہوا۔
کہا بلال میں نے تجھے کہا تھا آٹا تیار کرو. کہا حضرت شدت کا بخار تھا, نیند آ گئی, چکی نہیں چلا سکا. کہا پہلے تو نے 2 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا تھا, اب 4 کلو گندم کا آٹا تیار کرنا ہے. پہلے تو نے بند کمرے میں چکی چلانی تھی, اب تو نے کھلے صحن میں چکی چلانی ہے. پہلے چادر بدن پہ تھی وہ بھی چھین لی, اب بلال کھلے صحن کے اندر چکی چلانے لگے. نہ چاہتے ہوئے بھی بلال کی زبان سے کراہنے کی آواز پیدا ہوئی, ہائے ہائے نکلنے لگا. دروازے پہ دستک ہوئی, بلال کہتا ہے میں دروازہ کھولا, ایک نوجوان شخص کھڑا تھا. کہتا ہے یہ روتا کون ہے؟ میں نے کہا میرے مالک نے مجھے سزا دی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بخار کی وجہ سے میرے جسم سے ہائے ہائے نکلتی ہے. بس اس نے اتنی بات سنی وہ چلا گیا. بلال کہتا میں اپنے دل کے اندر اتر کے کہنے لگا دکھ تو سارے سنتے ہیں, دکھوں کا مداوع کوئی نہیں کرتا. اللہ اکبر. کہتا میں دوبارہ چکی چلانے لگا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو میری وہی شخص گرما گرم دودھ لیے کھڑا تھا. مجھے کہتا بلال یہ دودھ پیو. کہا دودھ بعد میں پیوں گا, میری چکی کون چلائے گا؟ کہا آج تیری چکی میں چلاؤں گا. کہا چکی بعد میں چلانا, پہلے نام تو بتا. کہا اگر نام پوچھتے ہو تو دنیا محمد کہہ کے بلاتی ہے. جس دور کے اندر غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا, میرے آقا معراج کی رات پلٹ کے آتے ہیں, بلال کو بلا کے پوچھتے ہیں بلال بتا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ 2 جہانوں کا آقا بلا کے کہہ رہے میں جنت میں تیرے قدموں کی چاپ کو سنا ہے. اللہ اکبر. یار آج پیر سے غریب مرید ملنے آئے تو اسے کہا جاتا ہے لائن کے اندر لگ کے بیٹھ جا, نکر کے اندر لگ کے بیٹھ جا, اتنی بار استغفار پڑھ لے, اتنی بار اللہ اکبر پڑھ لے, پھر پیر صاحب آئیں گے تیری ملاقات ہوگی. اتنی دیر میں لمبی چمکتی ہوئی گاڑی سے مرید نکل کے آتا ہے امیر, تو پیر صاحب باہر استقبال کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کیوں آئے؟ آپ مجھے پیغام بھیج دیتے میں ہی آ جاتا. جہاں پہ طریقت بکتی ہو. یار میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, ادنا سا طالب علم ہوں, میرا لہجہ بھی ٹوٹا ہوا, لیکن مجھ سے تو پنکھوں کا شور بھی برداشت نہیں ہوا. مجھ سے یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ساؤنڈ تیز ہو اور آپ کی سماعتوں کے اندر کوئی خلل پڑے. یار اتنی دور سے سنانے آیا ہوں, آپ اتنے اہتمام سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر کچھ حاصل کر کے جائیں نا. یہ خام خواہ جو ہے وہ کانوں کا حظ نہیں ہے. زندگی کے اندر کتنی تقریریں ہم نے کی, کتنی آپ نے سنی, لیکن ہماری زندگی بدلتی نہیں ہے. ہمارے شب و روز اسی طرح اندھیروں کے اندر گزرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کبھی دل سے سنا ہی نہیں ہے. ہم نے کانوں کے حظ کے لیے تو سنا, ہم نے نعرے بھی لگائے, ہم نے نوٹ بھی نچھاور کیے, لیکن کبھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی. اللہ اکبر. میں آپ کو سنانے آیا ہوں, مجھ سے پنکھوں کا شور بھی برداشت نہیں ہوا. تو مجھے بتائیے جہاں پہ سننے والے ابو بکر و عمر بیٹھے ہوں گے, عثمان و علی بیٹھے ہوں گے, اور بیان کرنے والے آمنہ کے لال بیٹھے ہوں گے, اس محفل کی رت نرالی نہیں ہوگی. حضور صحابہ سے محو گفتگو ہے کہ بدو دیہاتی خاتون آتی ہے اور آ کر کے اشارہ کرتی ہے, کہتے ہیں حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. حضور ممبر چھوڑ دیتے ہیں, حضور کہتے ہیں کہو. وہ کہتی یہاں پہ نہیں کرنی, باہر کھلے صحن میں کرنی ہے. حضور ممبر چھوڑ کے اس کی بات سننے کے لیے چلے جاتے ہیں. اچھا وہ پاگل خاتون تھی, راوی کہتا اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا. پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں. حضور سے مخاطب ہو کے کہتی ہے حضور یہ مجھے پتھر مارتے, ان کو منع کرے نا مجھے نہ مارا کریں. ایک توئیوں ہی تے ہیں میریاں آساں دا سہارا, 10 کنوں کرا یاد جے تینوں نہ کرا میں. اور مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھول دے, دکھاں دے جکڑ جول دے, اکھاں چوں ہنجو ڈول دے, لو لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں, وہمہ چ ڈوبدا جا رہے ہیں, دساں نہ چنہ تارے ہیں, رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, کر لے کرینہ انجدہ ہونا مدینہ انجدہ. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, بیٹھے تو راڈے یا نبی. ہجراں دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے ایہو کوک دے,
आवन मुरादा पक के किस्मत लै जावन थक के बह जावा जिस दम थक के अख जरा को लग जावे हवा जरा को वग जावे ख्वाबां च फेरा पा के मुखड़े तो कमली चाह के आका आखन आके आयो दूरों चल के होके सलीम पर के उल्फत दे डापू तर के दिल नू आनंद आ गया सानू पसंद आ गया। कहने हुजूर ये मुझे पत्थर मारते हैं, इनको मना करे ना मुझे ना मारा करे। हुजूर कहता मना कर दूंगा, आज के बाद कोई भी नहीं मारेगा। कहा हुजूर ये मुझे पागल पागल कहते हैं, इनको मना करे ना मुझे ना कहा करे। हुजूर कहता मैं मना कर दूंगा, कोई भी नहीं कहेगा। हज़रत उमर कहता मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, हुजूर का नाजुक बदन, अरब की कड़कती हुई धूप और इसकी बेतुकी सी बातें, हुजूर का कीमती वक़्त, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। हुजूर अपनी मर्जी से खड़े थे। जब घंटों बातें करके थक गई तो चली गई। हज़रत उमर कहता मैं हुजूर के करीब हुआ, मैंने कहा हुजूर शायद आप जानते नहीं इसका तवाज़ुन अकली ठीक नहीं है। जिसके पास खड़ी होती है घंटों बीत जाते हैं, इसकी बातें ख़त्म नहीं होती। हुजूर पूरे मदीने में इसकी कोई नहीं सुनता। मेरे रसूल मुस्कुरा के बोले उमर जिसकी कोई नहीं सुनता मैं भी ना सुनूं। पीछे से इशारा किया, का बुढ़िया जब तेरे दुख दर्द ज्यादा हो जाएं, मदीने की जिस गली की नुक्कड़ पे चाहो मोहम्मद अरबी को खड़ा करके सुना लेना। मेरे रसूल तो ये दीन लेके आए थे, हुजूर मोहब्बत बांटते हुए आए थे। यार वो बुढ़िया जो अपने घर की कुल कायनात समेट के मक्का छोड़ के जा रही थी और कभी किसी से कहती है कभी किसी से कहती है कि मेरा सामान उठाओ मुझे फलां जगह तक पहुंचा दो। यार ये बच्चों को ज़रा खामोश करवाइए। कभी किसी को कहती है कभी किसी को कहते हैं, तवज्जो मेरी जानब रखिएगा, कि मेरा सामान उठा के मुझे फलां जगह तक पहुंचा दो। लेकिन कोई उसका सामान उठाने के लिए तैयार नहीं था। जब कोई भी उसका सामान नहीं उठाता तो मेरे हुजूर आते हैं, कबल इससे कि वो बुढ़िया बोलती, हुजूर सामान उठा के कहने लगे अम्मा आपने जाना कहाँ पे है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे बेटा फलां जगह पे जाना है। हुजूर ने गठरी उठाई और हुजूर साथ साथ चलने लगे। हुजूर जाते रहे, वो साथ साथ चलती रही और कहने लगी कि जब मुझसे लोग पूछेंगे ना कि मक्का छोड़ के क्यों आई हो, तो मैं कहूँगी कि वहाँ पे जादूगर आया है जो लोगों का दीन ईमान उजाड़ता है, तो वो मेरे वतन के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखेंगे। तू बड़ा सोना नौजवान है, मुझे अपना नाम तो बता। जब मैं कहूँगी वहाँ डाकू जादूगर लटेरे आए हैं, तो मैं ये भी बताऊँगी वहाँ तेरे जैसे सोने नौजवान भी रहते हैं। तो हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा जिस जादूगर से भाग के तू जा रही है वो जादूगर मैं ही हूँ। उसने कहा अगर ये जादू है तो फिर मेरे पे भी चल गया, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गए। मेरे रसूल तो ये दीन लेके आए थे। हुजूर मोहब्बत बांटते आए थे, हुजूर ने पैगाम मोहब्बत दिया था। अल्लाह अकबर। यार कुछ मुनाफिक तो वो थे, आप सूरत का तज़किरा यकीनन जुमातुल मुबारक में सुन चुके होंगे, लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। मेरे उस्ताद मुझे एक सबक दे के जाएँ और कि बेटा इसको अच्छी तरह याद कर लो, एक हफ्ते के बाद मैं वो सबक सुनूंगा। मेरे उस्ताद हफ्ते के बाद पलट के आए, मैं फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल करूँ, मैं गले के अंदर हार डालूँ, मैं उनके नाम के नारे लगाऊँ, मैं मिठाइयाँ तकसीम करूँ, मैं देगे बाँटूँ। उस्ताद आके तशरीफ़ फरमा हो, बेटा वो जो सबक मैंने दिया था वो तो सुना। मैं को हुजूर ये देखे मैंने पत्तियाँ फेंक के इस्तकबाल किया है। उस्ताद के बेटा जो सबक दिया था वो सुना। हुजूर मैंने आपके नाम के नारे भी लगाए। बेटा जो सबक दिया था वो सबक सुना। हुजूर देखें मैंने आपके गले के अंदर हार भी डाला, तो क्या मेरे उस्ताद खुश होंगे? वो कहते यार कुछ ना करता, जो सबक दे के गया था वो तो याद करता। कहीं ऐसा ना हो हुजूर क़यामत के दिन सामने खड़ा करें और पूछे बता क्या करके आया है। हुजूर मैंने झंडियाँ लगाई, मैंने चरागा किया, मैंने मिठाइयाँ तकसीम की, मैंने देगे बांटी। मियाँ बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन जिस मिशन के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए तो उस मिशन के लिए क्या किया? जिस दीन के लिए मैंने दांत पेश किए तो उस दीन के लिए क्या किया? तो क्या जवाब देंगे मैं और आप? यार एक दिन का महफिल मिलाद क्या, आप सारी जिंदगी महफिल मिलाद मनाते रहे, लेकिन झूठ बोलना ना छोड़े, दो नंबरी करना ना छोड़े, हक गसब करना ना छोड़े, तो एक रत्ती फायदा भी नहीं होगा। लेकिन हालात सख्त थे, चरागा करने की इस्तिताअत नहीं तो ना करें, अपने 5-6 फुट के वजूद को ठीक करें। मैं दुकान पे खड़ा हूं, मेरे पास गाहक आता है, चीज तोलने लगता हूं,
گاہک دوسری جانب رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور اسے اطمینان ہو یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ کمال تو یہ تھا، محبت کا انداز تو یہ تھا، محفل میلاد کا رنگ تو یہ تھا۔ وہ کسی نے کہا تھا اللہ بھلا کرے چائنا والوں کا، جنہوں نے 150-200 کی لڑی نکالی اور آسان کر دیا۔ ہم نے خریدی، اپنے گھر کی چھت پہ لگائی، ہم نے ظاہر کر دیا ہم عاشق رسول ہیں، ورنہ کردار سے ثابت کرنا تو بڑا مشکل تھا ہم عاشق رسول ہیں۔ جھوٹ تو چھوٹتا نہیں، بے حیائی تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، زبان گالی بکنا تو چھوڑ نہیں سکتی، سوچیں آوارہ ہیں، خیالات بے لگام ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں۔ حضور کی خدمت کے اندر حاتم طائی کی پوتی آتی ہے، سر سے ننگی تھی، حضور نے کندھوں سے مزمل والی کملی اتار کے عطا کر دی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے۔ اقبال شکوہ کرتا ہے ماں ازاں خاتون تے اوریاں تو ریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ او کافروں کے بیٹیوں کے سروں پہ رحمت کی چادر ڈالنے والے نبی، آج آپ کی امت اس بیٹی کے سر سے بھی زیادہ ننگی ہو چکی ہے۔ آج ایک چوک کے اندر 4-5 لڑکے کھڑے ہوں تو کوئی جوان خاتون وہاں سے گزرنا چاہے تو وہ ڈر کے گزرتی ہے، یہ امت رسول کھڑی ہے۔ یار کچھ منافق تو وہ تھے جن کو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تھا، لیکن ایک منافق وہ تھا جس کو مدینے کا بچہ جانتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلول۔ اس کے اپنے بیٹے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے حضور اگر اجازت دیں تو باپ کا سر نہ کاٹ دیں۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا حضور آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ حضور نے کہا نہیں، جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے، چاہے جائے کہ باپ سفید داڑھی والا ہو، باپ 5 وقت کا نمازی ہو۔ میرے رسول فرماتا ہے جس نے دیکھنا ہو نا میرا رب راضی ہے ناراض، وہ اپنے باپ کو دیکھ لے۔ اگر اس کا باپ راضی ہے تو اس کا رب بھی راضی ہے، اور اگر اس کا باپ ناراض ہے تو اس کا رب بھی ناراض ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہم تو اتنے ادب والے لوگ ہیں، ہم استاد کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم پیر کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یقیناً با ادب خون کی یہ علامت ہے، جس استاد نے زمین سے اٹھایا اوجے سریا پہ پہنچایا اس استاد کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ جس پیر نے قربت الہی دی اس پیر کے ہاتھ چومنے چاہیے، ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن یار وہ ہاتھ نہیں چومنے چاہیے ہمارا پیٹ پالنے کی خاطر مزدوری کر کے جس ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کبھی ان ہاتھوں پہ بھی بوسہ دیا؟ درباروں پہ جاتے ہیں، بابوں سے دعائیں کرواتے ہیں، جی حالات کریں، آپ دعا کریں، حالات بڑے سخت ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ایک بابا تمہارے گھر میں بھی بیٹھا، کبھی اسے بھی تو کہنا ابا جی دعا کرو، حالات بڑے سخت ہیں۔ جب وہ دعا کرے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو، لیکن اسے تو کبھی کہا نہیں، تو کہا نہیں جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ چلے گئے، وہ مر گیا، پھر دوبارہ آئے، حضور ہمارا باپ مر گیا ہے تو کیا آپ چادر نہیں دیتے، ہم باپ کو کفن دے دیں؟ پہلے حضور کی محبت غالب آئی تو باپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر باپ کی محبت نے جوش مارا، خون نے جوش مارا، تو خیال آئے یار باپ تو تھا نا، اگر حضور کی چادر مل جائے تو شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو لیکن دل کے اندر خیال تھا کیوں دیں گے، ساری زندگی تو مخالفت کی، ساری زندگی تو نکتہ چینیاں کی، ساری زندگی تو ناموافق حالات کے جکڑ پیدا کیے، مخالفت کی، مقاومت کی، خیال تھا کیوں دیں گے؟ حضور ہمارا باپ مر گیا ہے، آپ چادر نہیں دیتے، باپ کو کفن دے دے۔ حضور کندھوں سے مزمل والی کملی اتار کے عطا کر دیتے، باپ کو کفن دیا، دوبارہ آئے، حضور ہمارے باپ کا جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ نہیں پڑھا دیتے؟ خیال تھا چادر تو دے دی، جنازہ کیوں پڑھائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ باقی تبلیغ بعد میں کریں گے، پہلے ان کے باپ کا جنازہ نہ پڑھ لیں۔ جنازہ پڑھانے کے لیے جنازگاہ میں آئے، اللہ اکبر، جنازہ پڑھا کے صحابہ کی جانب رخ کیا، کہا صحابہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو جبریل آ گئے اور آ کے اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ اتنا ازلی بدبخت ہے، آپ 70 بار بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کہہ دیتا آپ 70 بار دعائے مغفرت کریں میں معاف کر دوں گا، کہ خدا کی عزت کی قسم میں 70 بار نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ اب اس کو لحد کے اندر اتارا گیا، میرے رسول تاخیر سے پہنچے، حضور آئے، حضور نے کہا اس کو باہر نکالو، باہر نکالا گیا، حضور نے اس کے کفن کی تنیاں کھولی، زبردستی اس کا منہ کھولا،
اپنی انگلی سے لعاب نکال کے اس کے منہ کے اندر ڈالا. چرخ کوہن کانپ رہا تھا. غلمان جنت جانک جانک کے دیکھ رہے تھے. حوریں بھی چشم حیرت سے تک رہی تھی. بارہ الہ تیری قدرت کے عجیب ہی تماشے ہیں. کبھی دشمنوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا ہے. صحابہ آگے بڑھتے ہیں, حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا شاید اللہ اس لعاب کی برکت سے اس کو معاف کر دے. 1400 منافق موقع پہ کھڑا تھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے رسول تو یہ دین لے کے آئے تھے. میرے حضور تو محبت بانٹنے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. یار حضور مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. ایک بدو دیہاتی شخص آتا ہے, ایمان سے واقف نہیں ہے, مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. ام المساجد ہے, تمام مساجد کی ماں ہے, اور حضور سے زیادہ بھی کسی کو مسجد کے آداب آتے ہوں گے. آج میرے سامنے آئے نا, کوئی جوتا پہن کے مسجد کے اندر آتا کیسے ہے؟ بلکہ آج کل یہ موبائل ایک ایسی آفت ہے, اس کو آن کرنے تو بند کرنا یاد نہیں رہتا, بند کر دے تو آن کرنا یاد نہیں رہتا. اور اگر کبھی نماز کے اندر کال آ جائے تو سلام پھیرنے کے بعد کوئی 8-10 مبلغ تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں, اور بندہ کہتا ہے یا اللہ ایک واری مسیتوں کر لیا, میں پرت کے ساری زندگی نہیں بھروں گا. یہ سلوک کیا جا رہا ہے. ہم نے مساجد کے دروازے تنگ کر دیے. کوئی شخص آیا, سردی کا موسم تھا, اس نے لائٹ کا بٹن نیچے کرنا تھا, پنکھے کا بٹن نیچے ہو گیا. یار وہ پاگل تھوڑی ہے سردی میں پنکھا لگائے گا. لیکن فوری طور پہ ایک مبلغ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, تینوں بہت ہی گرمی لگ دی ہے. میاں یہ تو اس کی عقل بھی تقاضا کر رہی ہے کہ پنکھا نہیں چلانا. لیکن میں جو کبھی کبھی مسجد کے اندر آتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, جو پکے نمازی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی نہ خوش, کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو, کوئی تمہارے پیچھے چلے یا نہ چلے اس کی پرواہ نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا, تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا. ہمیں تو سیدھی سیدھی بات کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. حضور بیٹھے ہیں, وہ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. صحابہ دوڑے اس کو اٹھایا جائے. حضور نے اشارہ کیا, کہا بیٹھ گیا ہے نا اب کر لینے دو. جب پیشاب کر کے فارغ ہوا حضور نے قریب کیا, کہا میاں یہ مساجد ہیں, یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی, بلکہ یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کے لیے بنائی گئی ہیں. بس اتنی بات کی. حضور نے کوئی اور بات نہیں کی اور وہ چلا گیا. صحابہ بات میں باتیں کرنے لگے, کتنا بدبخت آدمی تھا, مسجد کے اندر پیشاب کر کے چلا گیا. میرے رسول فرمانے لگے یار وہ کر کے چلا گیا ہے نا, اس کے کیے کو اچھالو نہیں, اس کے کیے پہ پانی بہا دو. وہ اپنے قبیلے کے اندر پہنچا, سارا قبیلہ اکٹھا کیا, کہنے لگا لوگو خدا کی عزت کی قسم میں نے زمانے پہ ایسا مبلغ نہیں دیکھا, میں نے زمانے پہ ایسا مدرس نہیں دیکھا. میں ان کی عبادت گاہ کے اندر پیشاب کر کے آیا ہوں. حدیث کے لفظ ہیں لا ضربنی ولا شتمنی, نہ انہوں نے مجھے مارا نہ انہوں نے مجھے جھڑکا. پورے کا پورا قبیلہ حضور کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے رسول میرے رسول تو یہ دین لے کے آئے تھے. پتہ نہیں لوگوں نے کس دین کو سمجھا, کس دین کا پرچار کیا. یار ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں, نفرت کرنے کے لیے وقت کہاں سے لائیں. حضور نے محبت دے کر کے لوگوں کو قریب کیا. حضور کے سامنے کافر کا جنازہ اٹھتا ہے, حضور زاروں کی طرح روتے ہیں. کسی نے کہا حضور کافر ہے, کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں, میں تبلیغ کر کے اس کو مسلمان کیوں نہیں کر سکا. میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میرا ہمسایہ نماز نہیں پڑھتا تو مجھے سوچنا چاہیے. میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میرا دوست نماز نہیں پڑھتا تو مجھے سوچنا چاہیے. میں گالی نہیں دیتا, میرا دوست گالی دیتا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے. لیکن اگر میں اسے نمازی نہ بنا سکوں, میں اس کی گالی نہ چھڑا سکوں, تو پھر دوستی کس کام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام محبت دے کر کے لوگوں کو قریب کرتے ہیں, اور محبت کے ساتھ حضور نے لوگوں کو قریب کیا. مجھے صاحب نے کہا کہ آپ حضور کے حسن پہ تھوڑی سی بات کریں, تو میں حسن پہ ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آپ نے بڑے بڑے مفسروں سے حضور کا حسن سنا ہوگا.
بڑے بڑے مدبروں سے حضور کے ادب کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آئیے ایک بدو دیہاتی خاتون سے حضور کا حسن پوچھتے ہیں۔ حضور نے جب ہجرت مدینہ کی، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ حضور نے جب ہجرت مدینہ کی تو راستے کے اندر عاتقہ بنت خلف بن معبد نامی خاتون کا گھر آیا۔ حضور نے بھوک محسوس کی، حضور کے صحابہ نے بھوک محسوس کی۔ اللہ اکبر، دروازے پہ دستک دی، معبد باہر آئی، جانتی نہیں تھی یہ کون ہے۔ کہا اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو ہمیں دو، اگر محبت سے پیش کرو گی ہم قبول کریں گے، اگر تم معاوضہ طلب کرو تو ہم اس کا معاوضہ دیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، اگر مہمان آ جائیں تو کسر نہیں چھوڑتے، لیکن یار جب مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے سونا محمد آ جاوے، میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے سونا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کار ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ جب مہمان بھی اتنے سونے، اس نے کہا آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نکر کے اندر ایک لاگر کمزور سی بوڑھی بکری بندھی ہوئی تھی، حضور کی نظر پڑی، حضور نے کہا اگر تم اجازت دو ہم اس کا دودھ نہ دو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ حضور نے کہا تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس بکری کو کھولا، حضور کے قریب کیا، حضور نے دست شفا، دست رحمت، دست برکت، دست ید اللہ، دست قدرت اس بکری کی پشت پہ پھیرا۔ روایات کے اندر آتا وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے جھرجھری لی، ٹانگیں چوڑی کی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے فرمایا برتن لے کے آؤ۔ وہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے حساب سے برتن لے کے آئی، حضور دودھ دونے لگے، جاگ اٹھنے لگی، برتن دودھ سے بھر گیا۔ حضور فرمایا اور لے کے آؤ، وہ اور لے کے آئی، وہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ حضور مانگتے رہے، وہ لاتی رہی، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں، لیکن بکری کی کھیری سے دودھ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ لگتا یوں تھا رب نے بکری کی کھیری کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ حضور نے پیا، حضور کے ساتھیوں نے پیا، معبد نے پیا، بچے نے پیا، حضور نے دعائیں برکت دی، حضور چلنے لگے۔ جب تک جاتے رہے وہ دیکھتی رہی، جدوں اٹھڑدا تے کردی زمین سجدے۔ اللہ اکبر، جب نظروں سے اوجھل ہوئے نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ اتنا سونا مہمان آیا اور نام بھی نہیں پوچھا، کاش نام ہی پوچھ لیتی۔ بچہ کہنے لگا امی جب شام کو ابو واپس آئے گا نا تو نے نہیں بتانا ہمارے گھر میں کون آیا تھا، میں بتاؤں گا کون آیا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا بڑی میں ہوں، پہلے میں بتاؤں گی کون آیا تھا۔ یہ دونوں آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے۔ ابو معبد آ کے کہنے لگا کچی کلی پہ نور برس رہا ہے، آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ اب نام تو پوچھا نہیں تھا، اپنے طور پہ نام رکھ لیا، کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد کہنے لگا اس مبارک کی باتیں تو سنا، وہ کیسا تھا جو سارے گھر کو ہی روشن کر گیا۔ ابو معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے سرتاج کیا بتاؤں مبارک کیسا تھا، آنکھیں سرمگی تھی، ہونٹ گلابی تھے، بال ہلکے گنگریالے تھے، گردن چاندی کی سراہی جیسی تھی، ہونٹ پتلے پتلے تھے، سینہ کشادہ تھا، پیشانی کشادہ تھی، جب دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی، جب قریب آیا تو حیا کے پہرے تھے، بات کرتا تو بات کے اندر روب ہوتا، خاموش ہوتا تو خاموشی کے اندر وقار ہوتا، قد درمیانہ تھا، جب اپنے صاحبوں میں چلتا تو اس کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آتے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میرے سرتاج کیا بتاؤں مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لو، وہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور بھی سونا لگنے لگا۔ اچھا یہاں پہ اس نے حضور کی صورت بیان کرتے کرتے حضور کی سیرت بھی بیان کر دی۔ کچھ لوگ دور سے سونے ہوتے ہیں، قریب جا کے دیکھیں تو سونے نہیں، دور سے سونے، قریب جائیں تو کان پھٹے ڈول کی طرح، دور سے اچھے، رشتہ داری کر کے دیکھیں تو اچھے نہیں، کاروبار کر کے دیکھیں تو اچھے نہیں۔ اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا تھا یوں تو لہجے میں اس کے برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے، لوکی منو منہ آتے کھول چڑھا کے ملدے نے، ویکھن وہ کنے چنگے پیڑے کنے دل دے نے۔ اس نے کہا میرے سرتاج کیا بتاؤں مبارک کیسا تھا، جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور بھی سونا لگنے لگا۔ اچھا جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
کہا کیا پوچھتے ہو؟ حضور کو اللہ نے ایسا کمی سے، ایک نقص سے، کجی سے پاک پیدا کیا، لگتا یوں تھا آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدبریاں، دو ابرو کوس مثال دے سن، جد نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، کی جن و بشر کی شاہ و گدا، اڈے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو، جس نے دور سے دیکھا بریلی کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے تے جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے اتے ترتی لپ لپ جاوے، جیو رکھدا ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کیے اجاز نظر چو دی جو آوے وک جاوے، خلق او دینے مولے دنیا کو ورلے جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے سرتاج کیا بتاؤں، دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور بھی سونا لگنے لگا۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ کہا آنکھیں پھوڑ دوں گا تیری نظر سے دیکھا میرے رسول کو۔ جس نے دور سے کھڑے ہو کے دیکھا اس کا نام غازی علم الدین تھا۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عمر فاروق تھا۔ کہا گردن توڑ دوں گا کوئی بات بھی کی میرے رسول کے خلاف تو۔ جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا اس کا نام ممتاز حسین قادری تھا۔ کہا تو گورنر ہے میں محمد عربی کا نوکر ہوں، سینہ چھلی کر دوں گا میرے نبی کے خلاف کوئی بات بھی کی تو۔ کہا بس اتنی بات سن لو، دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور بھی سونا لگنے لگا۔ ابو معبد کہنے لگا تو نے بڑی زیادتی کیا میرے ساتھ، جب وہ مبارک آیا تھا تو تو نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اچھا اب میں بکریوں کا ریوڑ لے کے دور نہیں جایا کروں گا، قریب ہی رہا کروں گا، کبھی مبارک دوبارہ گزرے نا تو مجھے بلا لینا۔ اچھا ابو معبد نے دیکھا نہیں تھا، وہ کہتا تھا کاش ایک بار مبارک گزرے، ایک بار مدینے سد لے ربا تے پھر پویں جان کٹ لیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے کاش ایک بار ہی نظر آ جائے، اور معبد دیکھ چکی تھی، وہ کہتی تھی کاش روزانہ ہی مبارک کا گزر ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن یہ بچہ اور ماں سودا سلف لینے بازار گئے، قریبی بستی سے نہ ملا، چلتے چلتے شہر رسول میں پہنچ گئے۔ ماں خرید و فروخت کے اندر مصروف تھی، بچے کی نگاہ حضرت صدیق اکبر پہ پڑی۔ بچے کے جذبات کا اندازہ آپ اس کے الفاظوں سے لگا سکتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا تو کہنے لگا یا امہ ما ھذا صاحب المبارک، کہا امی جو اس دن مبارک کے ساتھ نہیں آیا تھا وہ دیکھو جا رہا ہے۔ اب سودا چھوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے، کہا بتا وہ مبارک رہتا کہاں پہ ہے؟ کہا کون سا مبارک؟ نام تو اپنے طور پہ رکھا تھا۔ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ سمجھ گئے یہ کس مبارک کی بات کر رہی ہے۔ حضور کے قدموں میں لے کے آئے، یہ ماں اور بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ بچہ کہنے لگا امی آج تو مبارک کے ساتھی کو پہلے میں نے دیکھا تھا، ابو کو میں بتاؤں گا مل کے آئے۔ ماں کہتی ہے نہیں نہیں پتر بڑی میں ہوں۔ یہ آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے، شام کو ابو معبد آیا،
قبل اس سے یہ دونوں بولتے. وہ کہنے لگا انوار بدلے بدلے لگتے ہیں, مبارک پھیرا آیا تھا؟ کہا وہ نہیں آیا, ہم اس کے ڈیرے سے ہو کے آئے ہیں. کہا جلدی کرو مجھے بھی لے کے چلو. ابو معبد بھی آیا, حضور کے قدموں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تیری طاقت کے ادامہ میں مرید ہو گئے. راوی کہتا ہے عام الرمادہ, یہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک ایسا سال تھا جس سال کے اندر قحط پڑا, جب کہیں سے پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا. معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا. وہ اس لیے کہ اس بکری کی پشت پہ میرے رسول نے اپنا دست شفا پھیرا تھا. تو کہا محبوب ایسا جس کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں, اور جس کی سیرت جیسی سیرت کسی کی نہیں. تم صورت میں دیکھو تو وہ با کمال, تم سیرت میں دیکھو تو وہ با کمال. ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. پتہ نہیں لوگوں نے کس کو دیکھا, کس کا کلمہ پڑھا. جو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا, میرا نبی تو سینوں کے چھپے راز جانتا ہے. صحابہ کی مجلس لگی تھی, حضرت وابسہ بن معبد نامی صحابی آتے ہیں, جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہی ہیں, جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ. ہاں صدر مجلس کو اختیار ہے, کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کی مرضی, لیکن جہاں میرے حضور ہو وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضور نے دیکھا کہ ادنو منی یا وابسہ, وابسہ اٹھو ہمارے قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا. حضور نے پھر فرمایا وابسہ اٹھو ہمارے قریب آ جاؤ. کہتے ہیں میں حضور کے اور قریب ہوا. حضور نے پھر فرمایا وابسہ اور نیڑے آ جاؤ. کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں حضور کے اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے. پھر حضور مسکرا کے بولے وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ قالا نام, جی یا رسول اللہ. کہا جو پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا, ان واشکاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندہ رات دینے ایو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. خطیب الاسلام فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو کنعان کے اندر کنویں میں تلاش کر رہا ہے, وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا بیٹھا ہے. کہ نبی تمہیں وہ دیا جس کی صورت بھی کمال, جس کی سیرت بھی کمال. لکھا لوگ آئے زمانے تھے, محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے, او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ اسی طرح تشریف رکھیے گا, میں نے آگے بھی نکلنا ہے. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر و السلام.